السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سلام کیا تو آواز نہیں آئی، درود پاک پڑھے، اللہم ایک بار بآواز بلند پڑھے، اللہم ایک بار اور پڑھے، اللہم صلی علی۔ یہی درود و سلام کے صدقے اللہ جو بھی مولانا نے بات کی اس پر اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمیں علم ہے نہیں ہے اللہ جانتا ہے، مگر جس کا علم ہے اس لیے ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کی مہربانی ہو جائے، سکون ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے۔ ہمارا مسلمان بھائی دین مصطفیٰ کے گھر میں کسی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ایسی دعا کرتے ہوئے پھر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ اسلام وفا چاہتا ہے، اور جہاں وفا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں وفا نہیں وہاں کچھ نہیں ہے۔ وفا ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی الفت ہوگی تو ہمدردی ہوگی، درد ہوگا، اور جہاں درد ہوتا ہے وہاں محبوب خدا ہوتے ہیں۔ اسلام کا نام ہی درد ہے، اسلام کا نام ہی محبت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوب اچھا کہا ہے، یہ عقیدت کی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ یوں دیکھا جائے تو سارا امتی کروڑوں خربوں پتی ہو، پھر بھی تاجدار مدینے کے پاس بھکاری ہے، فقیر ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کہی ہے، اے مسلمانوں مدینہ بھیجا کرو، نہ پھول بھیجو نہ پتے بھیجو، دل چاہتا ہے تو درود و سلام بھیجو۔ یہ تمہاری سبحان اللہ کی آواز ہے، میں اور پرجا میرا نورانی ہو جاتا ہے، معلوم ہے آپ کو۔ صبح سے سر درد تھا، اللہ سے کہا تھا جمعہ ہے کچھ کہنا ہے، اب تیری مرضی، سر میں درد رکھنا ہے تو رکھ لے، تو مستقیم کھینچ لیں گے، اور تجھے لگتا ہے کہ نہیں میرا بندہ کچھ بولے تو آپ کی سبحان اللہ سے ہی میرا ہلکا ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ ہے نا ہلکا ہلکا سرور ہے۔ محبت ہو تو سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دکھاوا الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ محبت دکھاوا نہیں مانگتی، محبت سچائی مانگتی ہے، محبت ہمدردی مانگتی ہے، اور اس محبت میں قربانیاں بہت ہے، مگر جس سے محبت کرتے ہو اسے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے تم نے پی ہو تو جانو، تم نے کی ہو تو جانو، محبت کی ہو تو جانو، پی ہو تو جانو۔ یہ سارے خیل نور کے، یہ سارے ہمدردی کے پاٹ، ہمدردی کے جذبات جو ہے وہ سب کب ملتا ہے؟ جب علم ہو۔ علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، علم ہے تو سب کچھ ہے۔
بات ایک ہی ہے مگر پہچاننے کی، بولنے کی، سمجھ کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے، چھوٹا بچہ ہمارا ہو اور اس کی امی کو یہ کہے او میرے بابا کی بیوی پانی پلا، کیا سبحان اللہ، تو کیا کہے گی؟ ایک چانٹا مارے گی اور کہے گی کہ بے وقوف، یوں کہتا ہے او میرے بابا کی بیوی، یوں کہتا ہے، ایک مارے گی، مگر وہی بچہ کہے گا ماں پانی پلا۔ یہ بھی محبت ہے اس کو، یہ بچوں نے سب سیکھ لیا ہے، بس دادا جان جو بولے اور سبحان اللہ کہا کرو، اس کی غلطی نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آج تو بڑے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے یار۔ ہمارے راجستھانی میں، اجمیر میں، ہماری مسجد میں بڑے بڑے بڈھے بھی کہتے ہیں، میں کہوں کبھی کوئی بیان ہو تو جاننا میں ایسی گرمی پڑے گی تو کہتے سبحان اللہ، لے کے آیا سبحان اللہ۔ یہ تو خیر بچہ ہے، یہ سارے بچوں کے دلوں میں یہی ہے کہ بابا دادا جان کچھ جذبات میں آئے تو سبحان اللہ کہنے کا، کچھ سمجھ نہیں ہے۔ محبت ہے یہ بھی ہمدردی ہے، محبت ہے۔ مگر یہی بچہ یہ کہے گا او اماں، امی جان، او ماں پانی پلا، تو ماں خوش ہو کے اٹھے گی اور کہے گی ہاں میرے لال پلاتے ہیں۔ یہ علم ہوگا تو ہوگا، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے، ایک ہی گھر میں سب رہتے ہیں اور گالی گلوچ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی گالی گلوچ بولتے ہیں، مگر اس سے معلوم نہیں کہ تو کس کو گالی دے رہا ہے۔ ہماری ماں تو ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے، مگر اسے علم نہیں ہے، اور علم نہیں ہے وہ تو ہے اور حاصل بھی نہیں کرنا ہے۔ علم حاصل کر لے تو بڑی بات ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ تو آج میں نے ایک میرے مرید سے کہا تھا کہ بھئی یہ فیضان درود و سلام والی ایک پین بنا، تو آج بنا کے وہ بیچارہ دے گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ سب کو ایک ایک پین تحفہ میں دوں تاکہ آپ بھی یوز کریں، آپ کے بچوں کو بھی دیں۔ اس میں درود و سلام کی فضیلت نام لکھا ہوا ہے، شاید اس کی ہی برکت سے تمہارا کام دھندا چل جائے اور بچے تمہارے اچھے سے جو ہے پڑھنے لگے۔ کچھ نہیں تو صرف محبت سے لے جاؤ، کیوں یہ بھی میری محبت ہے۔ آج کوئی ذرہ بھی نہیں دیتا، آج ایک پیپر مانگنے جاؤ گے تو پیپر ہی کہے گا لا 2 روپیہ، تو میں تو تمہیں اتنا بڑا تحفہ دے رہا ہوں، جتنی سختی اتنی بھکتی جو کہتے ہیں وہ کر رہا ہوں۔ دوسرے کے کندھوں پر حبیب اللہ نے آج تک کچھ نہیں رکھا، جتنا ہو سکتا ہے اپنے کرتے رہے تھے۔ بریانی نہیں کھلاؤں گا، دال چاول کھلاؤں گا، پر اپنے کندھے سے کھلاؤں گا، کسی سے مانگ کے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے غوث و خواجہ نے سکھایا ہے۔ عقیدت سے سکی روٹی بھی ہو، بریانی کی ضرورت نہیں 2 نمبر والے کی، سکی روٹی بھی ہو تو میٹھی لگے گی، کیونکہ وہ تاجدار مدینہ کے محبت کے منہ۔ ایک روٹی سے مجھے بات یاد آ گئی، تو نہ پتے بھیجو نہ پھول بھیجو، اے نبی کے امتی، مدینے آمینہ کے لال پر درود و سلام بھیجو۔ پھر دوسری عرضی عام کرتی، وہ شاعر عرضی کرتا ہے، یا رسول اللہ امت بھوکی اور پیاسی ہے، بس 2 دے دو، ایک جنت کی چابیاں بھیجو اور روٹیاں بھیجو۔ روٹی بھی مانگ لی، جنت کی چابی بھی مانگ لی۔ ان کے در کا فقیر ہونا، ان کے در کا عاشق ہونا بڑی بات ہے۔ آج ہم سن کر جو ہے خوش ہوتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ سرکار کے سامنے تھے
اور سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر میرے نام سے مرتے ہوں گے. یہ کون؟ یہ آپ اور میں. مدینہ پاک سرکار جلوہ نما مسجد نبوی، ایک صحابی مدینہ پاک میں، ایک صحابی مگر بھکاری، صحابی مگر بھکاری، جھولا رکھتے تھے. ارے خوش نصیب نا یار، مدینے کا بھکاری، مدینے کا بھکاری اور صحاباؤں کے گھر میں بھیک مانگنے والا، اور نبی کا زمانہ. ایک مذہب آیا، یہ بھی محبت ہے. یہ مجھے آپ دیکھ کر مسکراتے ہو نا، یہ بھی محبت ہے. اور ایسے یوں کر کے بیٹھتے ہو، یہ بھی محبت ہے. مگر ہماری عقیدت تم تک نہیں گئی. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں تم تک پہنچتے ہیں کوئی بہانے سے، اس لیے پہنچتے ہیں کہ تمہاری محبت ہمارے پاس آ جائے، عقیدت ہمارے پاس آ جائے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے. وہ مدینے کا بھکاری ایک بار آیا حضور کی بارگاہ میں، مسجد میں دیکھا ادھر ادھر نہیں، سرکار نہ ملے تو حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آواز دی، یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نے کہا کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے. آپ اس سے پہلے مسکرائے اور کہا ہاں معلوم ہے، ہاں میرے آقا آپ ہی کو تو معلوم ہے سب کچھ. آپ نے پردہ ہٹایا تو ایک بھکاری جو مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا کھڑا ہے. یہ بھی ایک محبت تھی اس کی. آج کل بھکاری بھی الگ ہے، زمانہ بدل گیا ہے. تو ایک لاری میں مٹکا رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کسی کی بھی آواز لگا لیتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. نعت بج رہی ہے یا الہی والی دعا بج رہی ہے، یہ بھی بھکاری ہے. اور ہمارے جیسے یہ بھی ہے، وہ آواز سن کر وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. یہ بھی عقیدت محبت ہے، بالکل سچ ہے. مگر سرکار نے یہ بھی فرمایا ایسے کو نہ دو، سوچو سمجھو دیکھو پھر بھیک دو. کیوں؟ یہ گناہ ہے. جو آج کل اپنا بزنس کر لے یہ گناہ ہے، اور اس گناہ میں تم شرکت کرتے ہو، 2 10 5 دے دیتے ہو، وہ اور تم گناہگار ہوتے ہو. دینا ہے تو اسے دو جو ضرورت مند ہے. وہ آیا، حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کل روٹی نہیں ملی، مدینے میں کئی روٹی نہیں ملی. کہا اچھا، کہا، اور ایسے کر کے بیٹھ گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھولے میں کیا ہے؟ یہ جھولے میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے. غیب کی باتیں جانے میرا نبی، قیامت تک آنے والی کی خبر دے دی، یہ ہے ہمارے نبی. کہا یہ جھولی میں کیا ہے؟ بولے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے یا رسول اللہ. کہا روٹی تو ہے، نکالو. بولے نہیں یا رسول اللہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ میں نے اس کو بہت 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 ضرورت مند کے لیے رکھا ہے، بہت ضرورت پڑنے کے لیے رکھا ہے. تو بولے کیا ضرورت پڑنے کے لیے رکھا ہے؟ کہا جب کہیں سے بھیک نہ ملے
اب لگے کہ دم نکلے گا تو وہ روٹی کا ٹکڑا نکالوں گا. تو بولے کیوں ایسا؟ بولے اس لیے یا رسول اللہ اس کو صدیق کے گھر سے ملا ہے اور ابھی آ رہا ہے اب صدیق اکبر پاک کا بھی مہینہ، یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، یہ ہم نے بنا دیا ہے اور یہ تمہاری زبانی میں بول رہا ہوں. باقی سارا کا سارا دین گھڑی ہر وقت مدینے کے والے کا ہے، تاجداری مدینہ کا ہے. کہاں نکالا چھوٹا سا ٹکڑا. بولے یہ ضرورت کے وقت کام آئے، اس کو میں نے سائڈ میں رکھا ہے، جب ضرورت پڑے تب آئے کام. مگر یہ اس کی محبت الگ تھی. آج کے فقیروں کی محبت الگ ہے. آج کے فقیروں کی بات سنو گے تو تعجب ہوگا. جب میں شروع میں اجمیر شریف رہتا تھا، آتا جاتا تھا، میرے ساتھ کچھ چاہنے والے بھی رہتے تھے، تو ایک سندھی جب بھی ملے ہمیں چشمہ لے کر ملے اور سارے بازار میں گھومتا تھا، سب چشمہ ٹوٹ گیا، سب چشمہ ٹوٹ گیا. ہمارا چشمہ پہننے والے کو بڑی فکر ہو گیا، یار چشمہ ٹوٹ گیا، اس کو تکلیف ہو گئی، فوراً لوگ پیسے نکالے. پھر آہستہ آہستہ میری وہاں محبت ہوئی، ایک دوسرے کو میں نے سمجھا. تو ایک دن جیسے وہ آیا، ہم کئی دکان پہ کھڑے تھے کیسٹ کی، اور وہ آیا میرے کو دیکھتے، صاحب چشمہ ٹوٹ گیا. تو میں دینے لگا تو مجھے دکان والے نے کہا کیا کرتے ہو بابا، مت دو. میں نے کہا بیچارہ. ارے کیا بیچارہ، یہ بھی آپ کو ہنسی آئے گی. ارے کیا بیچارہ، اجمیر میں 3 مالا کی منزل گھر ہے، 3 منزل گھر ہے اس کا، 4 ویلر گاڑی ہے. بس یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے چشمہ لے کے گھومتا ہے. اس کے چشمے لوگوں کو ایسے پہنا دیے، خود مالدار ہو گیا. یہ ایک ٹرک ہے بھیک مانگنے کی، ہوشیاری کی. مگر یہی ہوشیاری محبت مدینے سے کر لے تو کیسی بھیک مل جائے. پھر کبھی آدمی محتاج نہ رہے بلکہ وہ محتاج سے لاکھوں کروڑوں مختار بن جائے. تو اس نے وہ ٹکڑا دکھایا، دیکھو یہ ایک ٹکڑا ہے، وہ بس ضرورت کے لیے رکھا ہے، کوئی کچھ نہ دے، کبھی بھیک نہ ملے تو میں اسے کھاؤں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا کہا لاؤ ہمیں اس کو. روٹی کا ٹکڑا لیا. ہائے ہائے، بھکاری بھی ایسے ہو، آقا بھی ایسے ہو. آقا تو ہے، اب ہم بھکاری ایسے بن جائیں. آپ نے وہ ٹکڑا لیا اور ٹکڑے کے اندر جو ہے آپ نے تھوک دیا، کر دیا. تو وہ صحابی تھے نا، بھولے بھالے تھے، ہزاروں بار سوچنے والے نہیں تھے. آج تو ہم ہزاروں بار سوچتے ہیں، زکات لکھوا کے بھی واہ واہ کرواتے ہیں. وہ ایسے نہیں تھے، صحابی تھے، بھولے بھالے تھے. جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھونکا کرا تو کہنے لگا حضور کے سامنے، یہ کیا کر دیا، روٹی خراب ہو گئی. آپ نے کہا خراب نہیں ہوئی، اچھی ہو گئی، لے اسے کھا. آپ نے فرمایا لے اسے کھا. آپ بھی اس سے محبت ایسا کرتے تھے، آپ ہر صحابی سے ایسی محبت کرتے تھے. کہا لے اسے کھا، اور جس نیت سے کھائے گا اس میں یہ ٹیسٹ ملے گا. تو وہ خود صحابی فرماتے ہیں کہ جب مجھے خیال آتا کہ روٹی سبزی کھانا ہے تو میں ایک ٹکڑا اس میں سے نکالتا اور جیسے کھاتا، اللہ کی قسم مجھے روٹی اور سبزی کا ٹیسٹ آتا. کبھی میں یہ سوچتا کہ آج مجھے یہی روٹی سے گوشت اور روٹی کھانا ہے، میں ٹکڑا توڑتا تو مجھے گوشت اور روٹی کی خوشبو اور لذت آتی تھی. اور بڑی بات یہ ہے، مدینے میں چرچا ہو گیا، لوگ اس کی روٹی کو دیکھنے آتے تھے اور ایک ٹکڑا کھانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ میرے مدینے کے تاجدار نے تھو تھو جو کر دیا تھا. بڑا بڑا معجزہ یہ ہو گیا، جہاں سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھاتے تھے وہ لذت آتی تھی،
اور کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ روٹی وہاں سے جیسی تھی ایسی ہو جاتی تھی۔ یہ کسا کرم، مدینے کے تاجدار کا کرم۔ ان کی بھیک میں سب کچھ ایسا ملتا ہے، ان کی اولادوں کے بھیک میں سب کچھ ملتا ہے، تو مسلمان محتاج کیوں محتاج نہ رہے، پر مسلمان ایسا ہو جائے، بعمل ہو جائے۔ ایک آیا اسی کے زمانے میں سرکار کے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں مدینے سے باہر رہتا ہوں، جنگل میں ایک جھوپڑا بنایا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، مگر بڑا مصیبت پریشان حال ہوں۔ میں نے میری بچی کی جہاں منگنی کی ہے، وہ لوگوں نے بہت اصرار کیا ہے، بہت جلدی کی ہے کہ بس اب جلدی کر دو، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یا رسول اللہ، سنا ہے جہاں کسی کے پاس کچھ نہ ہو، تاجدار مدینہ کے پاس آ جائے، آمینہ کے لال کے پاس آ جائے۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، وضو کر کے بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، آپ نے کہا تمہارے پاس شیشی ہے، بوتل ہے؟ کہا یا رسول اللہ بوتل کچھ نہیں ہے، بوتل پر۔ اچھا ادھر ادھر جاؤ، کہیں سے بوتل لے کے آؤ۔ وہ بوتل لے کر آیا، کہا یا رسول اللہ یہ بوتل ہے۔ آپ وضو کیے ہوئے تھے، پانی جا رہا تھا، آپ نے کہا ایک لکڑی لاؤ، لکڑی چھوٹی سی ٹہنی لکڑی کی، تو ادھر ادھر باہر جا کے لکڑی لے کے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، پسینہ نکلا، بوتل میں ڈالا، ہاتھ سے داڑھی سے جو تھوڑا بہت نکلا بوتل میں ڈالا، اور کہا جاؤ شادی ہو جائے گی۔ کیا کرم ہے یار۔ وہ گیا، کہا اچھا یا رسول اللہ، کوئی سوال جواب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صحابی تھے کہ آقا کریم نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ، کہا ہاں۔ وہ گیا، جا کے راستے میں جیسے تھوڑا دور نکلا، ایک صحابی آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے آپ کے پاس حضور کا کوئی تحفہ ہے کیا؟ تو وہ شیشی چھپائے ہاتھ میں، کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم؟ بولے آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے محمد رسول اللہ لگاتے ہیں، آقا کریم لگاتے ہیں، ایسی خوشبو آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں دوسرا صحابی، تیسرا صحابی، صحابیوں کی لائن لگ گئی۔ وہ خوشبو لیتے لیتے مدینے کے باہر جب پہنچا نا، تو ہزاروں کی تعداد میں صحابی تھے۔ اس میں آگے صدیق اکبر آئے اور کہنے لگے اے بھلے آدمی بتا تو صحیح، تیرے پاس یہ خوشبو ہے کیسی؟ یہ خوشبو بتاتی ہے جیسے میرے نبی کا پسینہ ہو۔ کہا صدیق واقعی سچ بات ہے، یہ نبی کا پسینہ ہے، سرکار نے مجھے دیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے بول کتنے کا بیچے گا؟ بول کتنے کا بیچے گا؟ سب نے جو ہے کچھ پیسے دیے، درہم دیے، سب لوگوں نے خوشبو لی، کوئی ہاتھ پہ لگاتا ہے، کوئی چہرے پہ لگاتا ہے، کوئی بوتل میں ڈالتا ہے۔ پورا مدینہ وہ جلووں میں گم ہو گیا نور کی، جو آقا خوشبو لگاتے تھے، جو آقا کے پسینے سے آتے تھی۔ اور وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اپنے بچوں کی تو شادی کی، اڑوس پڑوس کے بچوں کی بھی شادی کر ڈالی۔ یہ محبت اور عقیدت ہے۔ یہی مہینہ چلتا ہے، مختصر میں بیان کر دوں، اور ہر جمعہ میں یہ بیان چلتا ہے۔ غوث پاک کا مہینہ ہے، اس لیے غوث پاک ہے، رات کی بات ہے، صبح ہونے والی ہے۔ یہ میرے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک آدمی نے آ کے اشارہ دیا اور کہا یا جلانی صلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں معلوم ہے، آ جاؤ۔ یہ غوث پاک کی محبت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ وہ اگلے جمعے کو بیان کچھ نہیں آیا، کوئی وجہ ہو گئی، پھر انشاءاللہ کبھی وہ دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ، ہمیں معلوم ہے، مگر وہ یہ جو پھنس گیا ہے اس کا تو کچھ کرو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ارے یہ جو پھنسا ہے اس کا کچھ کرو۔ خضر بھی آئے تھے، ارے خضر بھی آئے تھے، پھنس بھی گیا ہے۔ غوث پاک کیا بات ہے، وہ اندر آئے جو چاہنے والے تھے آپ کے خلیفہ، کہنے لگے جی حضور
کہا جاؤ وہاں غسل خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ہنس گیا۔ وہ گئے خلیفہ آپ کے، جیسا دیکھا تو کانپ رہا تھا، اس کو لایا گیا۔ جب لایا گیا تو آنکھوں میں نور آ گیا، ہاتھ جوڑ کر رو رو کے کہہ رہا، یا غوث پاک، آپ کی شان سنی تھی، آپ کے لباس کو دیکھا تھا تو سوچا آج بڑے پیر کے دربار میں چوری کروں، مگر آیا جیسے گھر میں گھسا آنکھیں چلی گئی۔ سب کچھ رکھ دیتا ہوں، باہر جاتا ہوں آنکھیں آ جاتی ہے، پھر واپس مال لیتا ہوں آنکھیں چلی جاتی ہے۔ یہ صبح تک ایسا ہوتا رہا، آخر میں میری آنکھیں چلی گئی۔ میں وضو خانے کے پاس غسل خانے میں بیٹھ گیا اس خوف سے کہ اب پتہ نہیں اذان ہو گئی ہے، اب میرا کیا حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی حال برا نہیں ہوگا، اچھا ہی ہو گیا، اس لیے کہ پوری رات پھنسا تھا۔ اب دیکھیے آیا تھا چوری کے لیے، مگر ایک رات کے لیے وہ پھنسا غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک رات کے لیے پھنسا غوث پاک کی بارگاہ میں، چوری کے لیے آیا تھا، اور غوث پاک نے، بڑے پیر نے نگاہ کرم ایسی کر دی کہ چور کو ابدال بنا دیا۔ تو آج اگر ہم عقیدت سے، محبت سے نمازوں میں پھنسے، نمازوں کی پابندی کرے، درود و سلام کی پابندی کرے، ہمارے مسلمان بھائی بہن کی ہمدردی کی، محبت کی باتیں کریں، گھر میں ایک دوسرے محبت کی بات کرے، تو بولو ہمارا مرتبہ، ہمارا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے لوگوں کے لیے خیر خواہ بنو، دے نہ سکو دلاسا ضرور دو، راستہ بتاؤ صحیح، وہاں تک پہنچا نہ سکو تو راستہ دکھا دو۔ مسلمان ہو مسلمانی بتاؤ، مصطفیٰ کے سچے غلام ہو وہ بتاؤ۔ یہ پٹاخہ پھوڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے مذہب کو اٹھا کے دیکھو، ہر تہوار میں، ہر دن میں محبت ہی محبت ہے۔ ہمارے اسلام نے جلنا، توڑنا، گرانا نہیں سکھایا، اڑانا نہیں سکھایا، ہمارے اسلام نے ہمیشہ جوڑنا سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔